رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل کمال نعمت بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ والسلام علی صاحب الدین والسلام والحل والحرام ورکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابا القاسم الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین عزو اللہ عن قمریسا اہل البیت طہرکم تطہیرا۔ علی اعدائہم اجمعین ومنکر فضائلہم ومصاعبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وطہارتہم وولایتہم وتشیعہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ عزیزان محترم، برادران ایمانی، صاحبان فہم و ذکا، ماتمداران و پرساداران خانواد عصمت و طہارت، سوگواران سید الشہداء و اصحاب وفا، بالخصوص سرزمین ڈھاکہ بنگلہ دیش کے میرے ہر دل عزیز نوجوان برادران، انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم اس عبادت عظیم کے طفیل میں جملہ حاضرین کی نیک حاجات کو قبول فرمائے۔ ہم دسبہ دعا ہے بارگاہ خداوندی میں کہ پروردگار حاضرین اور حاضرین کے گھر والوں میں جو بیمار انہیں شفا کاملہ واجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے۔ پروردگار یقیناً تو تھوڑے سے نیک اعمال کا قبول کرنے والا، بہت سے گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ تجھے واسطہ ہے اس عزائے سرکار سلطان کربلا کا میرے مالک، ہم سے، ہمارے والدین سے، ہمارے مرحومین سے جانے انجانے میں جو گناہ کبیرہ و صغیرہ سرزد ہوئی ان کی مغفرت فرما۔ بارالہ شب کی تاریخی میں اس فرش عزا نما مصلح پر ان محبان مولا کے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج قرار نہ دے۔ ان ہاتھوں پر بالخصوص ڈھاکہ کی تمام ہی بستیوں پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنا غفران نازل فرما۔ یہاں کے ساکنین بالخصوص وہ نوجوانان قوم جو تعلیم و ذریعہ معاش کے سلسلے سے پردیس میں پروردگار ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما۔ علماء حق کو جو ذلیل و رسوا کرے اس
سے ذلیل رسوا فرما، علماء سو سے ہماری قوم کو بچا۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو کاروباری لوگ ہیں ان کے کاروبار میں وسعت عنایت فرما، جو بے روزگار انہیں برسر روزگار کر دے۔ بار الہ اتباط عالیہ روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہماری قوم کی جو بہنیں جو بیٹیاں گھروں پر ہیں اسی سال ایام مسرت میں ان کو بہترین کفو عنایت فرما۔ بار الہ جن گودیوں میں عزادار پل ان گودیوں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک یقیناً تو ان مخصوص دنوں میں دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ میرے پروردگار کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا بارہ دل تڑپ اٹھتا ہے جب کسی گاؤں قصبہ ضلع ہندوستان یا ہندوستان کے باہر ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری امام بارگاہیں، سارے روضے، ساری مسجدیں چمک رہی ہیں۔ اگر نہیں چمک رہی ہے تو جنت البقیع نہیں چمک رہی ہے۔ میرے مالک میرے اللہ، اگر اس سال کی عزاداری تیری بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے، اس سال کی عزاداری کی کوئی جزا نہیں، بس اتنا دے دے میرے مالک کہ ہم مرنے سے پہلے ایک بار جنت البقیع میں بنے ہوئے روضوں کی زیارت کر لیں۔ بار الہ ان تمام عزاداروں کو جنت البقیع کے مزدوروں میں شمار فرما۔ بار الہ اسی سال اور اسی سال حجت آخر آغا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ آپ تمامی حضرات اپنی اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے مل جل کے صلوات ارشاد فرما دیں۔ محمد قبلہ یہاں تشریف، اس سے بہتر صلوات بھیجیں محمد۔ اول میں شکر گزار ہوں خدا کریم کا، اور اس کے بعد محمد و آل محمد کا، اور اس کے بعد حسینیہ ویلفیئر سوسائٹی کا، اور اس کے بعد محترم جناب بشیر صاحب کا، اور تمام مومنین ڈھاکہ بنگلہ دیش کا کہ مجھ حقیر کا انتخاب عشرہ اربعین 1445 ہجری باعنوان معرفت امام اس عشرہ مجالس کو آپ کے درمیان عرض خدمت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ قدیم ترین عزا خانہ میر مراد علی صاحب، اور جیسا کہ مجھے خبر ملی آتے آتے کہ غالباً 400 سال کے اب اس عزا خانے کی تعمیر کو الحمدللہ ہو گئے ہیں۔ اگر ممبر کی بلندی سے روشن واضح اگر میں دیکھ پا رہا ہوں، اور اگر میری نظریں خطا نہیں کر رہی ہیں، تو اکثریت جو اس وقت مجھے نظر آ رہی ہے وہ الحمدللہ نوجوانوں کی نظر آ رہی ہے۔ میں تقریر کے پہلے ہی ابتدائی 5 منٹ میں ڈھاکہ بنگلہ دیش کی فروغ عزا پر پوری ذمہ داری اور اعتماد اور اب چشم دید گواہ ہونے کے ناطے یہ جملہ عرض خدمت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اور جو جملہ قبلہ میں یہ صرف کر رہا ہوں، یہ جملہ صرف جملہ نہیں ہے، سکہ رائج الوقت ہے، جو اگر یہاں چلے یا نہ چلے، لیکن میرے چلنے کے بعد آپ اس جملے کی قیمت اور اہمیت کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ جو میں دیکھ رہا ہوں وہی الحمدللہ جملہ آپ کے دیار میں صرف کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے یہی ایک جملہ آج اس عزا خانے سے اٹھ کے حقیقی طور پر آپ کے پورے بنگلہ دیش میں پھیل جائے۔ جو میں دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر جو آ رہا ہے کہ اکثریت اس وقت جو دکھ رہی ہے وہ میرے ہم سن اور کم سن الحمدللہ نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ جتنے بھی نوجوان مجھے دیکھ پا رہے ہیں سروں کو اٹھائے تو میں بات کہوں، یہ جو آج یہ عزا خانہ، یہ رونق، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ عشرہ اربعین کا اہتمام جو آج آپ ڈھاکہ میں دیکھ رہے ہو، میرے قوم کے جوانوں معاف کرنا، اس میں تمہارا کنٹریبیوشن نہیں ہے، اس میں تمہاری قربانی نہیں ہے، اس میں ہمارے قوم کے ان بزرگوں کی قربانی ہے۔ ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اگر میں غلط نہیں تو بات بالکل حقیقت حضور والا، میرے قوم کے جوانوں یاد رکھنا،
پہلے ہمارے عزا خانے بزرگوں سے بھرتے تھے، آج جوانوں سے بھر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ڈھاکہ میں بزرگوں کی محنت جوان ہو چکی ہے۔ نہیں پتہ نہیں میری بات کہاں تک پہنچی، اگر پہنچ گئی ہے تو آپ اس ایپلیکینٹ کی بات کو اپریشیٹ کریں۔ بھئی الحمدللہ آج بزرگوں کی محنت جوان ہو چکی ہے، تو لہٰذا میری کوشش سرکار یہ ہے، یہ بنا بنایا عزا خانہ تمہیں مل گیا، یہ اپنے بزرگوں کو بالخصوص آپ کے جو بانی ہے اس عزا خانے کے، ان کے حق میں دعا فرمائیے۔ لیکن آپ عزاداری کی اہمیت کو یہاں سے ملاحظہ فرمائیے سرکار کہ اگر عزاداری نہیں ہوتی، اور یہ دنیا کی مسلمہ حقیقت ہے کہ لوگ سفید کپڑوں میں نہیں پہچانے جا رہے، میں کیا کہہ رہا ہوں ہے بھائی لوگ سفید کپڑوں میں نہیں پہچانے جا رہے۔ حسین نے تمہیں کالے کپڑوں میں بھی چھپنے نہیں دیا ہے، حسین نے تمہیں کالے کپڑوں میں بھی چھپنے نہیں دیا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ جتنا شکریہ ادا کریں اس حسین کا کہ جس نے الحمدللہ اس لباس کو ہماری پہچان کا وسیلہ بنایا ہے۔ اس لباس کے ذریعے سے ہم پہچانے گئے ہیں۔ لیکن میرے قوم کے جوانوں یاد رکھنا کہ لباس بدلنے کا نام محرم نہیں ہے، کردار بدلنے کا نام محرم ہے۔ بھائی لباس دیکھیں زیادہ وقت نہیں ہے، اور میں زیادہ کوئی طویل عریض اور مقدمات کا قائل نہیں ہوں۔ ممبر پہ میں آ گیا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری شروع ہو چکی ہے، اور بہرحال تھکاوٹ و بیماری وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جتنی باتیں بحیثیت ایپلیکینٹ میں عرض خدمت کروں گا، اور جنہوں نے غور کیا باقاعدہ میں سمجھتا ہوں غور کیا، میں نے تقریر کے پہلے ہی منٹ میں اپنے عشرے کے عنوان کا اعلان کر دیا۔ جو مجلس ہوگی وہ معرفت امام کے عنوان پہ گفتگو ہوگی، کیونکہ حضور والا میں تھوڑا سا نیو جنریشن کا خطیب ہوں، تھوڑا سا سینسٹیو خطیب ہوں، تو لہٰذا اس لیے میں نے معرفت امام کا انتخاب کیا، کیونکہ یہ میرا ذاتی نظریہ ہے، ذاتی نظریہ بھی نہیں بلکہ خود جامع الاخبار میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ امام نے فرمایا ہے کہ یاد رکھو تمہاری وہ عبادات جو بے دون معرفت ہوں گی تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ یعنی معرفت نہیں تو کچھ بھی نہیں، چاہے وہ فرش عزا کی عبادت ہو، چاہے مصلی کی عبادت ہو، اگر معرفت نہیں تو کچھ بھی نہیں، معرفت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چاہے آپ رو رو کر حسینی دالان کی امام بارگاہ میں مر جاؤ، چاہے کربلا جا کے مر جاؤ، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کربلا جانا کمال نہیں ہے، کربلا سے کربلائی بن کے لوٹنا کمال ہے۔ کربلا جانا کمال نہیں ہے، ہمارا رہیے گا، کربلا جانا کمال نہیں ہے، کربلا سے کربلائی بن کے لوٹنا کمال ہے۔ دیکھیے اللہ نہ کرے کوئی صاحب ایسے ہو، کیونکہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ مجلس یہاں سن کے ہندوستان تک بھی پھیل جائے۔ بات سنانا مقصد ہے، جگہ کا نام بتانا مقصد نہیں۔ ایک صاحب ہمارے یو پی میں ایک جگہ ہے، تو وہاں ایک صاحب ہمیں مل گئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا قبلہ کتنی مرتبہ کربلا ہوا ہے؟ ہم نے کہا الحمدللہ ایک مرتبہ ہو کے آ گئے، اور ان قریب دوسری مرتبہ ہم کربلا جانے والے ہیں۔ تو پلٹ کے بولے کہا بس ابھی تک ایک مرتبہ ہو کے آئے، کہ ہم تو 5 مرتبہ ہو کے آ گئے۔ ہم نے کہا حضور 5 مرتبہ ہو تو آئے، تمہارا فقر بتا رہا ہے سدھرے ابھی تک نہیں۔ اللہ جانے کہاں تک بات پہنچ رہی ہے۔ بھائی کربلا تواضع کا پیغام دیتی ہے، کربلا انکساری کا پیغام دیتی ہے۔ دیکھیے بہرحال میں مجبور ہوں، اب جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے، لہذا اب آپ کے مزاج کی مخالفت ہو تو ہو، لیکن میں اب دیکھیے بہرحال قبلہ میری خطابت کا گلا گھٹے تو گھٹے، لیکن میں شریعت کا گلا نہیں گھٹنے دوں گا۔ ہاں اور کوشش کروں گا سرکار کی باتیں وہ بیان ہو کہ لوگ قائل ہو کے جائیں، گھائل ہو کے نہ جائیں۔ سلام بھیج محمد والے محمد پر۔ کیونکہ میرے معرفت نہیں سرکار تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں جن کو معرفت نہیں ہوتی نا وہی دائرہ فرعونیت میں آ جاتے ہیں۔ ہاں میں جملے سرد کر رہا ہوں، جن کو معرفت نہیں ہوتی نا وہی لوگ دائرہ فرعونیت میں آ جاتے ہیں۔ یہ دائرہ فرعونیت کیا سرکار کا میں دیکھیں زبان بولے نہ بولے چہرہ تو بولے گا بابا۔ میں میرے بچے، میں ڈاکٹر، میں انجینئر، میں بڑا زمیندار، میں بڑا عہدے کا مالک، میں امیر،
ہے آج کل یہ جو امیریت کا بھوت سوار ہے، ڈھاکہ والوں جب تک زندہ رہنا، نوید آبدی کے جملے کو یاد رکھنا کہ امیر وہ نہیں جس کے پاس دولت ہے، امیر وہ ہے جس کے پاس محبت امیر المومنین ہے۔ اللہ جانے کہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے؟ بھائی تھوڑے پیچھے والے بیدار ہو جائے لڑنے کے لیے، وقت نہیں ہے۔ بالکل آمادہ رہیے گا۔ جس کے پاس معرفت امیر المومنین ہے۔ لہذا دیکھیں میں تو بات کا آغاز کر چکا ہوں، اب کسی کے ذہن میں ہو وہ آج پہلی مجلس ہے اور تحمیدی مجلس ہے، سرکار نہیں، میں اس چیز کا قائل نہیں۔ اگر یہ میرے سامنے 1000 کا مجمع ہے نا، یہ 1000 نہیں، مجھے شہزادی کو 1000 گھنٹے کا جواب دینا ہے۔ ہاں اگر ایک آدمی بھی بڑھتا ہے، اگر 1001 بھی ہوتا ہے نا تو میرے 1 گھنٹے کی ذمہ داری کو بڑھاتا ہے۔ تو لہذا بحیثیت ایپلیکینٹ جملے سرو کر رہا ہوں، اب جس کے مزاج میں جتنا ایلیویشن ہے اڑتا چلے گا میرے ساتھ۔ بھائی میں یہ آج ہماری شریعت کو، ہماری شریعت کو، آج ہماری آزاداری کو نقصان کہاں سے پہنچ رہا ہے؟ یہیں سے۔ میں، میری انجمن، میں میری امام بارگاہ، میں میرا خطیب، میں میرا ذاکر، میں میری مجلس، یہ میں سے بولا سرکار دیکھیں تاریخی جملہ صرف کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا جو ہم کریں میں بابا یاد رکھنا ہم سب عزاداری کے نوکر ہیں اور نوکر کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ ہم سب عزاداری، ہم سب عزاداری کے نوکر ہیں، نوکر کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک نہیں بننا چاہیے۔ ہمیں مالک نہیں بننا ہے۔ لہٰذا آپ شکریہ ادا کریں۔ دیکھیے ضروری نہیں کہ ایک انجمن ہو اور اس انجمن میں سارے نوحہ پڑھنے والے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ایک انجمن ہو اور اس انجمن میں سارے ماتم کرنے والے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ایک انجمن ہو سارے اس میں مجلس پڑھنے والے ہوں۔ یار جو نوحہ نہیں پڑھ پاتے، مرثیہ نہیں پڑھ پاتے، مجلس نہیں پڑھ پاتے، اگر کچھ نہیں کر پاتے تو نام حسین میں کم سے کم اگر عزاداروں کے جھوٹے گلاس اٹھانے کو مل جائے، میں سوال قائم کروں گا، میں ایک منزل تک آنا ہے، اچھا آپ مجھے سوچ کے بتائیے، یہ جو 4 ویلر ہوتی ہے، 4 ویلر گاڑی، اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ اسٹیئرنگ، اچھا اسٹیئرنگ ہوتی ہے، اور انجن ہوتا ہے، اور ٹائر، جی یہ ہے نا بات ہے بھائی 4 ویلر میں جو چیز جہاں پر ہے فٹ ایز فٹل پریٹی ویل ہے بھائی، جو چیز اگر ایک چھوٹا سا پیج بھی ہے وہ وہاں کی ضرورت ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، اگر عزاداری میں جھوٹے گلاس اٹھانے کو مل جائے اٹھا لو، عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرنے کو مل جائے کر لو، عزاخانوں کی صفائی کرنے کو مل جائے کر لو، اور حسین کا شکریہ ادا کرو جو حسین اتنا غیرتدار ہو کہ اپنے اصحاب سے کام نہ لے رہا ہو۔ اس نے تم سے عزاداری کا کام لے لیا، اور امام حسین کا شکریہ ادا کرو کہ حسین نے عزاداری کی گاڑی میں تمہیں کہیں فٹ کر دیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں قسم خدا کی، آپ سمجھیے عزاداری ہمارا سرمایہ ہے۔ اب آیا میں منزل تک، کوئی پیچھے والا بتاتے اشرے کا عنوان، میں تھوڑا اونچا سنتا ہوں ممبر پہ، سلامتی معرفت امام، معرفت امام۔ میں آیا حدیث رسول تک، اللہ کے نبی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی، یقیناً 110%، نو ٹینس نو ڈسٹینس، لا ریب بے ڈاؤٹ، یقیناً 110%۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حسین ہدایت کے روشن چراغ ہے۔ یار یہ تو بالکل کامن سینس کی بات ہے نا، جہاں چراغ جلے گا وہاں روشنی ہوگی۔ اللہ نہ کرے یہاں پر ایسا ہو، لیکن ہمارے کچھ جگہ ایسا ہے کہ جیسے ہی فلک پہ ایام عزا کا چاند نمودار ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کو بدعت کا بھوت سوار ہوتا ہے اور کہتے ہیں مجلس بدعت ہے، مجلس بدعت ہے۔
اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حسین ہدایت کے روشن چراغ ہے، جہاں چراغ جلے گا وہاں روشنی ہوگی۔ حقیقت میں ڈاکہ والوں یہ مجلسوں کے دشمن نہیں، یہ روشنی کے دشمن ہیں۔ اللہ جانے تم آمادہ ہو یا نہیں ہو، ہے بھائی۔ یہ دیکھیں پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہے، اور یہ جملہ اگر آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا، لیکن یہ جملہ جو میں صرف کر رہا ہوں یہ جملہ ہر زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں بنگلہ لینگویج میں بھی یہ جملہ ٹرانسلیٹ ہوگا۔ اب جس زبان میں جملے کو آپ سمجھ جاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا حسین ہدایت کے روشن، جہاں چراغ جلے گا وہاں روشنی ہوگی۔ جو یہ کہہ رہے ہیں مجلس بدعت ہے، بابا یہ مجلس کے دشمن نہیں، یہ روشنی کے دشمن ہے۔ وہ اس لیے کہ حضور والا کبھی بھی چوروں کو روشنی اچھی نہیں لگتی۔ اللہ جانے میری بات کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ سلوات بھیج دے محمد والے محمد، کبھی بھی چوروں کو روشنی، بھائی کبھی بھی چوروں کو روشنی، بھائی چوروں کا کیا لینا دینا روشنی سے سرکار ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حسین ہدایت کے روشن۔ ایک لمحے کے لیے سانس لے لو، پل کے جھپکا لو، تمہاری پل کے جھپکیں گی مجلس کا رخ بدلنے والا ہے۔ اور اپنے دائیں بائیں وہ چہرے بھی دیکھو جنہوں نے زندگی میں کبھی سبحان اللہ نہیں کہا، اب کہنے والے ہیں۔ ہاں کیونکہ مجھے اپنی خطابت پہ بھروسہ نہیں ہے، مجھے اپنے امام کے جملے پہ بھروسہ ہے۔ ہاں ہمارے چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے والے کے نامہ اعمال میں 3000 مقبولہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب بھی کچھ لوگوں نے کہا نہیں بھائی، اچھا حدیث سنانے کے بعد بھی کچھ لوگوں نے کہا نہیں۔ چلیے ہو سکتا ہے کوئی گھر سے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے چلاؤ کہ آج بولنا ہی نہیں ہے بھائی اس حدیث کا اگلا جز میں انشاءاللہ پھر کبھی کسی مجلس میں عرض خدمت کروں گا۔ سروں کو اٹھائیے، کیا فرمایا؟ حسین ہدایت کے، جس کی سال بھر سے جو دعا رکی ہوئی ہے، میں تم سے گزارشن کہہ رہا ہوں ایک لمحے کے لیے آمین کہنا اگر جملہ تمہارے دل کو چھو جائے، سروں کو اٹھاؤ۔ حسین ہدایت کے روشن چراغ ہے، جاگنا، پل کے جھپکاؤ، مجلس کا رخ بدل رہا ہے۔ حسین ہدایت کے روشن چراغ ہے، روشنی ہے زینب۔ میں کہاں سے لفظ لاؤں میرے بھائی؟ حسین ہے ہدایت کے روشن چراغ۔ دیکھو میرے قوم کے جوانوں میں دیکھیے، حالانکہ بزرگوں سے میرا خطاب نہیں ہوتا، ہاں جو میرا خطاب ہوتا میرے ہم سے کم سے لوگوں سے ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگان جو ہیں، آپ اپنے جتنی میری عمر نہیں ہے اس سے زیادہ آپ خطبہ کو سن چکے ہیں سرکار۔ میرا خطاب جو ہوتا ہے میرے نوجوانوں سے ہوتا ہے سرکار۔ بھائی پلیز یار، دل تو یہ کہ تمہارے دل میں اتر کے پڑھو، دل میں بھی نہیں بلکہ دل میں کمرہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں فواد، جہاں بس و بس ولایت علی ہوتی ہے۔ اپنے فواد کے دروازوں کو کھولو اور جملے کا استقبال کرو۔ حسین ہے ہدایت کے روشن چراغ، روشنی ہے زینب۔ وہ کیسے؟ ایسے زینب نے پہلی مجلس شام میں کر شام کو صبح بنایا۔ نہیں مجھے لگی نہیں آپ سن رہے سرکار۔ حسین نے دیکھیں مرحلے کو آپ محسوس کریں سرکار۔ شہزادی زینب عالیہ نے پہلی مجلس شام میں کر شام کو صبح بنایا۔ کیسے بنایا؟ ساتوں مقتل کا ذمہ دار بن کے بول رہا ہے نوید عابدی، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ ایک طالب علم ہوں لیکن ملت جعفریہ کا ذمہ دار خطیب ہونے کے ناطے پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ جاؤ مقتل اٹھا کے دیکھو، شہزادی زینب عالیہ نے جو پہلی مجلس کی ہے وہ کہاں پہ کی ہے؟ شام میں۔ بابا مجلس یہ نہیں، مجلس تو اب شروع ہوئی ہے بھائی۔ سوال تو یہ اپنی جگہ قائم ہے کہ شہزادی زینب عالیہ نے جو پہلی مجلس کی ہے وہ کہاں پہ کی ہے؟ شام میں۔ شام میں تو کی ہے مگر کہے پہ کی ہے؟ ہاں سلامت رہو۔ مقتل کہتا ہے، مقتل شہزادی زینب عالیہ نے پہلی مجلس جو کی ہے وہ خاک پہ کی ہے۔ پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ اب اگر تمہارے سر بھی اس امام بارگاہ کی چھت سے ٹکرائے نا، تعجب نہ کرنا، جملہ اتنا وزنی ہے میں زمین پہ آنے ہی نہیں دوں گا۔ جس کو میرے ساتھ صبر کرنا ہے، جو ہاتھ اٹھیں گے میں دعا کروں گا، مولا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو اسی سال اپنی زری چومنے کا موقع دے۔
چلو میرے ساتھ سفر کرو ایک لمحے کے لیے. بھائی شہزادی زینب نے جو مجلس کی ہے کہاں پہ کی ہے؟ خاک پہ کی ہے. کس نے کی؟ شہزادی زینب. چلو حضور والا ہم سوال کریں بارگاہ شہزادی زینب عالیہ میں، اے میری شہزادی، اے میری آقا زادی، آپ تو ایسے حسن بھائی کی بہن ہو جس کا یہ دعویٰ ہے لو شئتو فجعلتو عراقاً شامن، شامن عراقاً واشرقت السماء علی الارض. اے شہزادی ایسے بھائی کی بہن ہو جس حسن کا یہ دعویٰ ہے اگر میں چاہوں عراق کو اٹھاؤں شام میں پھینکوں، شام کو اٹھاؤں. اللہ جانے کب ڈھاکہ مجھے نظر آئے گا بھائی. یہ امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کا آخری خطبہ ہے. کبھی زندگی رہی تو خطبہ سنا دوں گا، لیکن موضوع میں نہیں آ رہا ہے خطبہ، لیکن سن لیجیے. شہزادی آپ تو ایسے بھائی کی بہن ہو جس کا یہ دعویٰ ہے لو شئتو فجعلتو عراقاً شامن، بہت محنت کرا رہے ہیں آپ، عراقاً شامن واشرقت السماء علی الارض. اگر میں حسن چاہوں، بھائی میرے اختیار میں ہے نا، میرے اختیار میں ہے، میں چاہوں تو مائک کو ایسے لگا دوں، چاہے تو ایسے لگا دوں. یار جتنی پاور ہے اتنا کام ہے نا. امام حسن مجتبیٰ کہہ رہے ہیں اگر میں چاہوں عراق کو اٹھاؤں شام میں پھینکوں، شام کو اٹھاؤں عراق میں پھینکوں، عراق والوں کو پتہ نہ چلے شام میں کب آ گئے، شام والوں کو پتہ نہ چلے. اللہ جانے کہاں سے لفظ لاؤں تمہارے لیے اس انداز. اگلا جملہ کیا ہے؟ اگلا جملہ ہے واشرقت السماء علی الارض. اگر میں حسن چاہوں آسمان کے گریبان میں ہاتھ ڈالوں، کھینچوں، زمین سے ملا دوں. اے میری شہزادی، سب بتا رہی ہے، اے میری شہزادی ایسے اختیار والے بھائی کی بہن ہو اور پہلی مجلس خاک پہ کر رہی ہو. شہزادی اگر حکم دے دو تو یہ بادل کے ٹکڑے فرش اعضا بن جائیں. میں کہاں مجلس لے آیا. یا میری شہزادی آپ تو فقر سلیمان کی بیٹی ہیں، اگر آپ حکم دے دے تخت بلقیس چلائے گا، اس میں مجلس ہو جائے گی. نہ بابا نہ، مقتل لکھتا ہے نہ بادل کے ٹکڑوں کو فرش اعضا بنایا نہ تخت بلقیس منگایا. اب زبان بولے نہ بولے چہرے تو بولیں گے نا. چلو ڈھاکہ والوں مل کے چلے بارگاہ بی بی زینب میں اور سوال کریں اور کہے اے میری شہزادی جہاں آپ نے ملعون ابن ملعون یزید سے اتنی شرطیں منوائی ہیں، ایک شرط اور منوائیے اور یزید سے کہیے کوئی قالین بھیجے، وہ قالین بچھے گی، اس میں مجلس ہوگی. عجب نہیں شہزادی کہیں نوید آبدی ہوش کے ناخن خریدو اور یاد رکھو کہ غضبی چیزوں کا استعمال عزاداری میں نہیں ہوتا. اللہ جانے میری بات پہنچ رہی ہے. نہیں کچھ لوگ ناراض نظر آ رہے ہیں سرکار. ایسا اللہ بھیج دے محمد والے محمد. میں تاریخ پہنچا رہا ہوں سرکار. تھکنا نہیں میرے بھائی. جب انسان کو پکڑنے کی ناکامی کی ذریعے نہ دولت کام آتی ہے نہ کام آتی ہے تدبیریں. اگر ایسی گھڑی آئے تو گھبرانا نہیں کھاتی، اگر ایسی گھڑی آئے تو گھبرانا نہیں کھاتی. جیو علی کا نام لینے سے بدل جاتی ہے تقدیریں. میں آہستہ سے پڑھوں اور زور سے سن لینا سرکار. آج پہلی مجلس میں اس سے عظیم جملہ حضور والا میں صرف نہیں کر سکتا. سروں کو اٹھاؤ. شہزادی زینب نے نہ تختے بلقیس منگایا نہ بادل کے ٹکڑوں کو فرش اعضا نہیں بنایا نا. کہے پہ کی پہلی مجلس. بھائی پلیز آپ خاک پہ کی ہے، خاک پہ کی ہے تو خاک بھی اپنی ذاتی ہے، غضبی نہیں ہے. دلیل سن لو. دلیل بھائی حکومت ملک شام کس کی ہے؟ علی کی اور اولاد علی کی. قبضہ ہے یزید کا.
ارے جاگو ڈھاکہ والوں، اس سے عظیم جملہ کیا پڑا جائے؟ شہزادی زینب نے نہ تخت بلقیس منگایا، نہ بادل کے ٹکڑوں کو فرشیادہ بنایا، نہ کوئی قالین منگائی، پہلی مجلس کہاں پہ کری؟ خاک پہ۔ شہزادی زینب نے پہلی مجلس خاک پہ کر کے تمہیں پیغام دیا ہے، خبردار اے آزاداروں، غربت کی وجہ سے آزاداری نہ چھوڑنا۔ اللہ جانے پیچھے تک بات نہیں پہنچ رہی ہے، لگ رہا ہے غربت کی وجہ سے آزاداری نہ چھوڑنا، غربت کی وجہ۔ شہزادی زینب نے پیغام دیا ہے، خبردار غربت کی وجہ سے آزاداری نہ چھوڑنا۔ ہے آج کچھ لوگ جو آزاداری کو بجٹ میں لانے کی کوشش کرتے، بجٹ میں۔ یار دیکھو میرا ذاتی برانڈ ہے، یہی میری پہچان ہے یار، اور میں تو پہلے کہہ چکا ہوں میری خطابت کا گلا گھٹے تو گھٹے، میں شریعت کا گلا نہیں گھٹنے دوں گا سرکار۔ دیکھیں یہ قبلہ، یہ میری مجلس کا مزاج ہوتا ہے۔ ہاں میں فضائل بھی پڑھتا ہوں، فضائل کے ساتھ ساتھ مسائل بھی پڑھتا ہوں۔ اب کچھ لوگوں کا مزاج ہے کہ صرف فضائل پڑھے جائیں تو وہ بھی غلط ہے، کچھ لوگوں کو مزاج ہے کہ صرف مسائل پڑھے جائیں وہ بھی غلط ہے۔ بھائی مسجد نبوی میں ایک ہی ممبر ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، اسی سے فضائل پڑھے گئے ہیں، اسی سے مسائل پڑھے گئے ہیں۔ لیکن آج پہلی مجلس میں ڈھاکہ کے اس عظیم بارگاہ، اس عظیم عشرہ مجالس میں پیغام دے رہا ہے نوید آبدی، اے ڈھاکہ کے نوجوانوں، اپنے بنگلہ دیش ڈھاکہ حسینی دالان میں دو طرح کے مولویوں سے بچ کے رہنا۔ پہلا وہ جو ممبر پہ آ کے کہے حسین حسین، اور دوسرا وہ جو مصلی پہ آ کے کہے اللہ 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 اللہ، نمازی نماز۔ دونوں تمہارے عقیدوں کا جنازہ نکال دیں گے، دونوں تمہارے دشمن ہیں۔ وہ اس لیے میرے قوم کے جوانوں، تمہارا آئیڈیل نوید آبدی نہیں ہے، تمہارا آئیڈیل کوئی خطیب نہیں ہے، تمہارا آئیڈیل کوئی ذاکر نہیں ہے، تمہارا آئیڈیل تمہارا چوتھا امام ہے۔ ارے ناراض ہے لگتا ہے آپ، تمہارا آئیڈیل چوتھا امام ہے۔ چوتھے امام کو دیکھو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ چوتھے امام سے بڑا عزادار کوئی نہیں، ان سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں۔ میں بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، پیچھے کا بچہ مادہ نہیں ہے، پیچھے والا مادہ نہیں ہے۔ جیو ہاتھ اچھے، مولا سلامت۔ ہاں ہاں ہاں، کیونکہ بشیر بھائی بات پہنچ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کم سے تک میرے قوم کے جوانوں، جو حسینی ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ حسینی ہوگا۔ پہلی مجلس میں پہلے دن اعلان کر رہا ہوں، جتنی تعداد میں مجلسوں میں آؤ اتنی تعداد میں مسجدوں میں جاؤ، کیونکہ یہ مجلس مکتب حسین ہے، یہ مسجد مقصد حسین ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے، اے میرے قوم کے جوانوں، مجلس میں آؤ کہ اللہ خوش ہو، مسجدوں میں جاؤ کہ حسین خوش ہو۔ تو کہتا چلوں، میں بات کو یہاں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ میں تو آپ سب مل کے مجھے دیکھ رہا ہوں، میں تنہا سب کو دیکھ رہا ہوں۔ ابھی میں 20% لوگوں کو لگتا اپنا ہم مزاج بنا نہیں پایا، لیکن چلو سرکار، کیونکہ ایک رات میں کوئی کروڑ پتی نہیں بنتا نا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اچھا ہو سکتا ہے بن جائیں، ہو سکتا ہے بن جائیں بھائی، ایک رات میں کروڑ پتی بننا آسان ہے، بن سکتے ہو، ہیرے جواہرات کے بستر بھی بنوا سکتے ہو، جب تک اس کی مرضی نہیں ہوگی نیند نہیں آئے گی۔
چلتے آؤ ایک لمحے کے لیے ہے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو وہ آزاداری کو بجٹ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ آزاداری بجٹ میں آ جائے. بجٹ میں تم لاؤ گے آزاداری کو بجٹ میں؟ تم ہو کون؟ ہو کون تم لاؤ گے آزاداری کو بجٹ میں؟ بھیا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جو 10 روپے والا بانٹتے تھے وہ 20 والا بانٹو, جو 20 والا بانٹتے تھے وہ 40 والا بانٹو. یار آزاداری تو چادر کا نام ہے, پیر تم بڑھاؤ چادر خود بڑی ہو جاتی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, یہی وجہ ہے. علامہ قازوین قزوین راکی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب مولا متقیان سے جناب کمیل نے پوچھا نہیں تھا, لیکن پہلے مولا نے جملہ کہا تھا, جملہ سن لے, اور چہرے تو ماشاءاللہ الحمدللہ بول رہے ہیں. مولا نے فرمایا تھا اے کمیل ابن زیاد, یہ ابن زیاد ہے شجر خبیثہ والے نہیں, ہاں شجر طیبہ والے, جو ہم اور آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا. 25 سال کا جوان کڑیل جناب کمیل تھے, وہ والے ابن زیاد. اور ظاہر سی بات ہے بھائی, جو مولا کے پہلو میں بیٹھے وہ اچھی نسل کا ہوتا ہے. بھائی میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی. تو جناب کمیل سے مولا نے کہا تھا, لیکن کب؟ میرے مولا نے فرمایا تھا اے کمیل میں علی ابن ابی طالب قیامت تک صورت دیکھ کے بتا دوں گا کون میرا شیعہ ہے. بہت تھکے بیٹھے ہو میرے قوم کے جوانوں, قیامت تک کون میرا شیعہ ہے. یہ وہ بہار والے, وہ جوان ہو کے جو دیوار سے ٹکے ہیں وہ بھی. ہاں ویسے اچھا نہیں لگتا جو نوجوان قوم کا سہارا ہو اگر وہی دیوار کا سہارا لے لیں. کوئی بات نہیں, کل سے کوشش کرنا آج چھوڑو. اچھا میں زیادہ کچھ باتیں کہتا بھی نہیں ہوں. میں نے کہا نا باتیں وہ ہوں گی کہ لوگ قائل ہو کے جائیں, گھائل ہو کر. آپ میں کیا کہا؟ میں علی قیامت تک صورت دیکھ کے بتا دوں گا کون میرا شیعہ ہے. کہا مولا کیسے پہچانیں گے؟ کہا جو بھی میرا شیعہ ہوگا وہ لوٹنے کا نہیں لٹانے کا مزاج رکھتا ہوگا. اللہ جانے کہاں تک بات پہنچ رہی ہے. مل کے آواز سے آواز ملائے, آواز سے آواز ملائے. لوٹنے کا نہیں, لٹانے کا مزاج رکھتا ہوگا. اما ڈھاکہ والوں لوٹ کر غنی بننا اور ہے, لٹا کے غنی بننا اور ہے. جو بھی میرا شیعہ ہوگا وہ لوٹنے کا نہیں لٹانے کا مزاج رکھتا ہوگا. بابا قیامت ہو گئی, مولا کا جملہ ختم. جناب کمیل مولا کے قدموں میں گر گئے. کہ کمیل قدموں میں کیا گر رہے ہو؟ کہ مولا آپ تو امام عادل ہے نا. کہاں تو؟ کہ مولا آپ تو صورت دیکھ کے پہچان لیں گے, آپ کے بعد ہم کیسے پہچانیں گے یہ آپ کا شیعہ ہے؟ میں کہاں تقریر لے آیا, آپ کے بعد ہم کیسے پہچانیں گے؟ یوں تو جامع اخبار میں بہت سے علامات ہیں, لیکن جو مولا نے اس مرحلے پہ سنائی ہے وہ سن لے سرکار. جاگنا بھائی پلیز, آئی ٹو آئی کانٹیکٹ اینڈ اسمائل سینتھوزیم. بیدار ہو کے پلیز مجھے دیکھو. کہ مولا آپ تو پہچان لیں گے کہ آپ کا شیعہ ہے. موضوع ذہن میں ہے معرفت امام. آپ کے بعد ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کا شیعہ ہے؟ کہ کمیل گھبراؤ نہیں, آؤ بیٹھو, کچھ علامتیں بتا دیتا ہوں جس کے ذریعے پہچان لینا یہ میرا شیعہ ہے. جی مولا فرمائیے. جاگو. کہ جو بھی میرا شیعہ ہوگا اس کی پہلی علامت یہ ہوگی الاول شجاع, وہ بہادر ہوگا. دیکھیے آپ کا سناٹا بتا رہا ہے کہ بات دلیل کے ساتھ نہیں ہوئی ہے. جو بھی ہمارا شیعہ ہوگا وہ, معاف کریے گا حضور والا, بہادری سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ حسینی دالان کے عزا خانے کے باہر جو چوراہا ہے وہاں پہ لاٹھی ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں. یہاں پر مولا نے ہم جیسوں کے لیے بتایا. پوچھا گیا مولا آپ کی نگاہ میں بہادری کیا ہے, نیندیں حرام ہونے والی ہے. مولا نے فرمایا اے کمیل جب تمہارے جذبات کا گھوڑا پیر پٹکنے لگے. کیا مثال دی ہے مولا نے قسم خدا کی. کیا کہا؟ جب تمہارے جذبات کا گھوڑا پیر پٹکنے لگے, جب تمہارے جذبات کا گھوڑا پیر
पढ़े लिखे अफराद तशरीफ फरमा है। भाई भागते हुए घोड़े को कंट्रोल में करना आसान है, लेकिन घोड़ा जब पैर पटकने लगता है तो जो घोड़े पर सवार होता है उसकी खुशियां भी मिट्टी में मिल जाती हैं। अरे मैं क्या कह रहा हूं है, मौला ने क्या मिसाल दी कि जब तुम्हारे जज्बात का घोड़ा पैर पटकने लगे उसे सब्र की लगाम से थाम लो। दुनिया कहेगी बुज़दिल है, डर गया, फातह खैबर कहेगा बहादुर है। सब्र की लगाम से थाम लो, दुनिया कहेगी बुज़दिल है, डर गया, फातह खैबर कहेगा बहादुर है। ऐ मेरे कौम के जवानों, अगरचे ज़ईफ माँ बाप गुस्से में आके कुछ कह दे, अब देखता हूं कितने बोलते हैं। माँ बाप का जुमला नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, पलट कर अपनी माँ को जवाब ना दो। दोस्त अहबाब पड़ोसी यही तो कहेंगे डर गया, फातह खैबर कहेगा बहादुर है। अपनी माँ को जवाब ना दो, अपनी माँ को जवाब दो, जवाब ना दो। मेरे कौम के जवानों याद रखना, याद रखना, जो जवान अपनी माँ को राजी नहीं कर सकता वो हुसैन की माँ को भी राजी नहीं कर सकता। भाई आप मेरी तकलीफ पहुंच रही है? जो कौम का जवान अपनी माँ को राजी नहीं कर सकता वो हुसैन की माँ को खाक राजी करेगा? पहले अपनी माँ को राजी करो। एक पैगाम दे रहा हूं, मिजाज मैं क्या करूं, मैं अपने मिजाज की मुखालिफत नहीं कर सकता। एक पैगाम है भाई, प्लीज सर को उठा, जो नौजवान है, बुजुर्गों से कोई खिताब ही नहीं। अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि आप लोगों से खिताब करूं, इनसे मेरा खिताब है। मेरे कौम के जवानों, तुमसे मेरी गुजारिश है, अपने ढाका में कभी किसी ऐसे लड़के से दोस्ती न करना जिसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया हो। मुझे पता है सब नहीं बोलेंगे, हाँ, जो खामोश है बड़े मजलूम है भाई, है? खबरदार कभी किसी ऐसे जवान से दोस्ती न करना, कभी किसी ऐसे लड़के से दोस्ती न करना जिसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया हो। बशीर भाई आप लोगों से कह सकता हूँ ना, कह सकता हूँ, आप लोग कह सकता हूँ, आप लोगों से गुजारिश है, अपने ढाका में किसी भी ऐसे आदमी के साथ बिजनेस ना करना जिसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया हो। बुजुर्गों हाथों को जोड़ के कहा, कहूँ आपसे, कभी किसी ऐसे घर में रिश्ता ना करना जिसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया हो। हमेशा धोखा खाओगे, बेइज्जत हो जाओगे, जलील हो जाओगे। वो इसलिए कि जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो किसी के बाप का नहीं हो सकता। जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता। थोड़ी देर और सुन ले सरकार। हाथ ऊंचे, अली अली, बाहर वाले भी अली, मौला तुम्हारे बाजुओं को सलामत रखे। देखिए दरमियान में कुछ कुछ बातें होती रहेंगी, लेकिन बर्दाश्त करिएगा सरकार, बर्दाश्त करिएगा। अच्छा, अल्लाह ना करे आपके मादरी जो ज़बान है, लोकल लैंग्वेज है, उसमें क़िबला ये मुहावरा बोला जाता हो। हमारे यहाँ हिंदुस्तान, यूपी में, लखनऊ में मुहावरा बहुत बोला जाता है, जो कि जाहिलियत पे मबनी है ये मुहावरा। हाँ, अल्लाह जाने कौन से जाहिल थे मुहावरा दे के चले गए। कहते हैं वो एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। शर्म नहीं आती ये कहते हुए? एक बाप ने पूरी जवानी तुम्हारे नाम कर दी। अरे मैं क्या कह रहा हूं, आप और ही फरमा रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जबकि मेरे कौम के जवानों, आज हकीकत ये है, औरत ढूंढती उसी मर्द को है जो कामयाब होता है। औरत ढूंढती उसी मर्द को जो कामयाब होता है। नहीं, जो कामयाब मर्द बना है उसे बाप कहते हैं।
آتی رہیں گی، باپ کے حوالے سے بہت باتیں میں کہوں گا، لیکن چلیے کیا فرمایا؟ جب تمہارے جذبات کا گھوڑا پیر پٹکنے لگے، اسے بھائی 20 منٹ ہے نا آپ کے پاس، ہے نا؟ چلیے اسے صبر کی لجام سے تھام لو۔ میرے قوم کے جوانوں، اگر تمہارا بڑا بھائی تمہیں کچھ کہہ دے، پلٹ کے اپنے بڑے بھائی کو جواب نہ دو۔ دوست، احباب، پڑوسی، ملون خاندان والے یہی تو کہیں گے ڈر گیا۔ فاتح خیبر کہے گا بہادر ہے۔ چلو آج ڈھاکہ حسینی دالان میں نوید آبدی بہادری کی ڈیفینیشن بدلنے جا رہا ہے۔ جاؤ، یاد رکھنا، آیا تو کوئی حسین کا دیوانہ 40 کے عشرے میں کوئی تحفے دے کے چلا گیا، لیکن جزا تم سے نہیں چاہیے، جزا ان سے لوں گا جس نے مجھے زبان دی ہے۔ چلو سفر کرو۔ بہادری ہوتی کیا ہے؟ کوفے کی پتلی سی گلی، کوفے کی، بہت تھکا ہو لیکن پڑھ رہا ہوں سرکار، کوفے کی پتلی سی گلی، اس میں سے نکلا یہ شیر دل جوان، یہ بڑا سینہ، یہ بڑے بڑے بازو، بڑی بڑی زلفیں، بڑی بڑی آنکھیں، اگر دہاڑ دے تو بلند ترین عمارتوں میں آواز گونجنے لگے، جس کو علی نے نہج البلاغہ میں کہا ہے میرا غلام نہیں عزم کی دیوار ہے۔ تھک گئے نا تم؟ ارادوں کی چٹان ہے۔ چلا جا رہا ہے کوفے کی گلی سے، سنا ہوا ہوگا، نتیجہ دینا ہے۔ قبلہ قصاب نے، کسائی نے اپنی دکان سے ہڈی پھینک کر ماری، اور وہ ہڈی آ کر بشیرہ اس کے پیر میں آ کے لگی، وہ کچھ نہ بولا، پیچھے مڑ کر کسائی کو دیکھا، ایسے نکل گیا۔ کچھ لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے، اپنے سر پہ پیر رکھ کے دوڑے اور کسائی کے پاس آئے، یہ تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے کیا کیا؟ کہا ہم نے خود دیکھا عمدن تم نے اس کے پیر میں ہڈی ماری۔ اچھا مسئلہ یہ حضور والا، جب تک اللہ اوپر سے رسی ٹائٹ نہیں کرتا نا، نہ اللہ یاد آتا ہے نہ مولا یاد آتے ہیں۔ ابھی تک اس کی رسی ٹائٹ ہے۔ کہا یہ ہم نے دیکھا تم نے عمدن اس کے پیر میں ہڈی ماری۔ کہا ہاں ماری تو۔ کہا تمہیں نہیں معلوم یہ کون تھا؟ کہا کون؟ کہا یہ لشکر اسلام کا علم بردار مالک اشتر تھا۔ دیکھیں مجھے تو نہیں پتا کہ آج سے پہلے مالک اشتر حسینی دالان میں پڑھا گیا نہیں پڑھا گیا، لیکن میں اپنے انداز میں پڑھنے کی کوشش کروں گا 15-20 منٹ میں۔ اور اگر تم نے مالک اشتر سن لیا اور میرا موڈ بنایا تو کوشش کروں گا تمہیں سناؤں گا ابراہیم بن مالک اشتر، لیکن ایسے نہیں جہاں مجمع لینے والا بیٹھا وہیں پڑھا جاتا ہے۔ اس اللہ بھیجے محمد آل محمد میں باہر والے بھی پڑھے۔ کہا جیسے ہی سنا مالک اشتر پنڈلیاں کانپنے لگی۔ یہ مالک؟ ہاں ہاں یہ مالک۔ اب یہ پیچھے پیچھے چلا، کیسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ قسم خدا کی بنگلہ دیش والوں ہے، ڈھاکہ والوں ہے، حسینی دالان والوں، اگر آج ہمارا معاشرہ ان باتوں کو اپنی عملی زندگی میں لے آئے، 95% جھگڑے ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائیں۔ دیکھو کیسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں۔ کہ یہ مالک اشتر، یہ کانپتا چلا تو کیا دیکھا؟ مالک اشتر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا نا، علی والوں کا مسجدوں سے بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ کیا دیکھا مالک اشتر؟ جاگنا۔ جیسے ہی مالک اشتر نے نماز تمام کی اور جیسے ہی آپ مسجد کے باہر آئے، یہ قدموں میں گر کے کہتا ہے اے مالک اشتر مجھے معاف کر دو۔ مالک اشتر نے کہا کیسی معافی، میں تیری مغفرت کے لیے تو نماز پڑھنے آیا، میں تیری مغفرت کے لیے۔ اچھا ابھی کچھ نوجوان بیدار نہیں ہوئے، کیونکہ جو میں نے آپ کو دکھایا وہ سکے کا ہیڈ ہے، ہیڈ۔ اب دیکھیں مجھے آپ کی لینگویج تو آتی نہیں سرکار، اور جتنا جانتا ہوں سرکار اتنا ہی پڑھوں گا۔ ہاں کیونکہ آپ کیا نہیں جانتے یہ جاننا بھی آدھا علم ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے اللہ جانے میری بات پہنچ رہی ہے۔ آپ کیا نہیں جانتے
یہ جاننا بھی آدھا علم ہے، اور میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ سب سے بڑی جاہلیت ہے۔ اور میں کہاں تک بات پہنچا رہا ہوں سرکار؟ ایک سلوات بھیج دے محمد والے۔ سن لیجئے، میں بات پہنچا رہا ہوں، قبلہ اجازت ہے میں پڑھوں، سن لیجئے، شکریہ۔ یہ سکے کا ہیڈ تھا، ہے ٹیل کیا ہے؟ ٹیل یہ ہے، غالباً ذہن حاضر نہیں ہو رہا، جنگ صفین یا جنگ نہروان کا موقع، جب عروہ بنت حارث کے خطبے نے وہ ہنگام مچایا کہ جناب مالک اشتر کے ہاتھ میں کھچی ہوئی تلوار، ہاں صفین کا ہی مارکا تھا، یہ ملعون اشعث ابن قیس، جودہ بنت اشعث کا باپ، یہ خوارج میں سے تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ وہاں قرآن بلند ہوا تو اس نے کہا علی جنگ کو روکو، وہاں قرآن بلند ہے۔ مولا نے کہا وہ قرآن نہیں، دھوکہ ہے۔ کہا نہیں نہیں نہیں، قرآن ہے قرآن، یا علی اگر جنگ کو نہیں روکا تو ہم آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ خلاف ہوئے، لیکن مالک اشتر نہ دائیں دیکھے نہ بائیں دیکھے، آگے بڑھتا بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تو جنگ کے بعد کسی نے مالک اشتر سے پوچھا، مالک اشتر کیا تمہیں نظر نہیں آیا کہ وہ قرآن تھا؟ کہا میں جانتا تھا وہ قرآن نہیں، گلاف میں پتھر تھے۔ جاگو، میں جانتا تھا وہ گلاف میں پتھر ہے۔ کہا کیسے پتا؟ کہا اگر وہ قرآن ہوتا علی کے ساتھ ہوتا، علی کے مقابلے میں نہیں۔ آمادہ ہو جاؤ، آمادہ ہو جاؤ یار، بہت محنت کر رہا ہوں۔ اگر وہ قرآن ہو، ہاتھ اچھے، تمہارے سننے کو سلام ہے۔ جیو راستے خود ہمیں منزل کا پتہ دیتے ہیں، راستے خود ہمیں منزل کا پتہ دیتے ہیں۔ ہم کو ملتی ہی نہیں تیری فضیلت کی حدیں، ہم کو ملتی ہی نہیں تیری فضیلت کی حدیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ کہا اگر وہ قرآن ہوتا علی کے مقابلے پر نہیں ہوتا، علی کے ساتھ ہوتا۔ اب میں دونوں جنگوں میں سے کنفیوز ہو رہا ہوں، ممبر کے نیچے پوچھ لیجئے گا، لیکن نتیجہ سیم ہے۔ ہاتھ میں کھچی ہوئی تلوار، کیسے ہوتے ہیں علی کے نوکر؟ عنوان معرفت امام، کھچی ہوئی تلوار۔ تو مالک اشتر کی آنکھیں ایک سر کو ڈھونڈ رہی تھی، اب وہ سر مالک اشتر کے ہاتھ میں آ گیا، یہ رکھی تھی تلوار۔ مولا کے ساتھی جب مولا کے خلاف ہوئے اور جب خیمے کے قبلہ حالات بدلے تو تاریخ لکھتی ہے مولا نے جناب قمبر کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا قمبر جاؤ، جا کر مالک کو روکو، سروں کو اٹھاؤ۔ اے حسینیہ ویلفیئر سوسائٹی والوں، ایک لمحے کے لیے یار میرے سامنے وہ مجمع لا کے بٹھاؤ جو خرید سکے نوید آبدی کو، میں تو کب کا تمہاری سماعت پہ بکنے کو تیار ہوں میرے بھائی۔ جاگو ایک لمحے کے لیے، کھچی ہوئی تلوار، سر آگے ہاتھ میں، یہ رکھی تھی تلوار۔ قمبر جاؤ، جا کر مالک اشتر کو روکو۔ قمبر آئے، یہ رکھی تھی تلوار۔ یہ بتائیے تلوار چلانے میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ جی آپ بھی بول سکتے ہیں، میں سب کو زبان کی عبادت کا موقع دے رہا ہوں۔ بھائی تلوار چلانے میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ 2 3 4 بس ختم۔ یہ رکھی تھی تلوار، پیچھے سے آواز آئی قمبر، قمبر کی آواز آئی مالک اشتر، مولا نے منع کیا ہے تلوار روک لو۔ یہ رکھی تھی، ایسے اٹھا لی۔ سبحان اللہ، پھینک کر چلے گئے۔ لفظ بدلو تاکہ تمہاری نیندیں حرام ہو جائیں۔ اپنے جذبات کو حکم علی پہ قربان کر دیا۔ نہیں یار میں اردو پڑھانے نہیں آیا، میں اردو پڑھانے نہیں آیا ہوں یار۔ اپنے جذبات کو حکم علی پہ قربان کر دیا، تلوار پھینک کر چلے گئے۔ آخری جملے، ایک دن ہو گیا مالک اشتر
نہیں آئے. 2 دن ہو گیا مالک اشتر, جملہ وہ آنے والا ہے. میرے قوم کے جوانوں, بازوؤں کی مچھلیوں کو بیدار کرو. اگر بات پہنچ جائے, منہ سے نہ بول پاؤ تو ہاتھ اٹھا کے بتانا کہ کہاں تک میری بات پہنچ گئی. جو جتنی جلدی سمجھ جائے ہاتھ اٹھا کے بتا دے کہ بات پہنچ گئی. 2 دن ہو گئے مالک اشتر نہیں آئے. تیسرا دن آیا, مولا نے جملہ کا قنبر, آج 3 دن ہو گئے میں نے مالک اشتر کو نہیں دیکھا. تم تھک گئے, تم غور ہی نہیں کر رہے ہو. پوری کائنات جسے دیکھنا چاہے اسے علی کہتے ہیں. نہیں, اگر مالک اشتر پڑھا جا چکا ہے تو میں کیا کروں, کیونکہ اب تو ان کیمروں سے ہم بہت پریشان ہیں سرکار. ہاں, اب تو بشیر بھائی کنڈیشن یہ ہو گئی ہے کہ خطیب ذاکر بعد میں پہنچتا ہے. اگر پہنچ گئی ہوں تو میں کہہ لیکن لائیو سن لے سرکار. لائیو سننے کی بات ہی الگ ہے. سنیے, جسے پوری دنیا دیکھنا چاہے. بہت تھکا ہوں لیکن پڑھ رہا ہوں. یہ ممبر کا بات ہے. میں کبھی حضور میں روداد سفر ممبر سے بیان نہیں کرتا. 4-5 راتوں سے میں نیند نہیں جانتا کہ کیا ہوتی ہے, لیکن قسم خدا کی تمہاری سماعت نے میری نیند اڑا رکھی ہے. بہت اچھا, میں تم سے راضی ہوں. سن لے سرکار, جسے علی دیکھنا چاہے اسے مالک, اگر اس سے عظیم جملہ ڈھاکہ حسینی دالان کی تاریخ میں مالک اشتر پہ ہو گیا ہو تو میری قسمت, لیکن اس سے بڑا جملہ سناؤں گا مگر اس جملے کے بعد, کیونکہ وہ جملہ میرے جملے سے کئی سو گنا بڑا ہے, کیونکہ وہ جملہ علی کی زبان سے نکلا ہے. پہلے غلام کا جملہ سن لو, پھر امام کا جملہ سناؤں گا. کہا جاؤ قنبر, مالک اشتر کو بلا کے لاؤ. اے بنگلہ دیش ڈھاکہ حسینی دالان والو, سوچو 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 کیسا منظر ہوتا ہوگا وہ جب مالک کا مالک مالک کو مالک کہہ کے بلاتا ہوگا. نہیں, لفظوں کی قیمت ادا نہیں ہو رہی ہے. سوچو کیسا منظر ہوتا ہوگا وہ جب مالک کا مالک مالک کو مالک. جاؤ مالک اشتر کو, وہ جو دکھایا تھا سکے کا ہیڈ تھا. تیل کیا ہے؟ تیل یہ ہے, اگر بنا تلوار کے بھی مالک اشتر سینہ تان کے ٹہلتے تھے نا, لاکھوں کا لشکر گھبراتا تھا. بھائی تقریر ختم ہو رہی ہے آج کی. مالک اشتر ہے جس کے سینے کو دیکھ کر لاکھوں کا لشکر گھبرا رہا ہو. ہیڈ دیکھ لیا, ہیڈ پر دیکھا تھا, ٹیل دیکھ لیا, اب دوبارہ ہیڈ دیکھو, سروں کو اٹھاؤ. جس مالک اشتر کے سینے کو دیکھ کر لاکھوں کا لشکر گھبراتا تھا, جب وہی مالک اشتر بارگاہ علی میں آتا تھا سمٹ کے بیٹھ جاتا تھا. یا اللہ, بڑی بڑی محنت ہو رہی ہے, بڑی محنت ہو رہی ہے. اپنے زانوؤں کو سینے سے لگاتا تھا, سر کو جھکا کے بیٹھے ہیں. مولا نے پوچھا مالک اشتر کہاں گئے تھے؟ سنے میرے قوم کے جوان, مالک اشتر نے تمہیں کیا پیغام دیا ہے. کبھی بھی کوئی کام کرو یہ سوچ کے کرو کہ تمہاری نسبت کس کی طرف ہے. سن, مولا نے پوچھا مالک اشتر کہاں گئے تھے؟ مولا حالات سازگار نہیں تھے. اگر جذبات میں آ کے تلوار چلا دیتا تو مولا میں جانتا ہوں کوئی مجھے برا نہ کہتا. ارے مجھے سمجھانا پڑ رہا, میں تو ایکسپلین کرنا آپ کی توہین سمجھتا ہوں سرکار. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں, انگلی آپ کی طرف اٹھ جاتی. میرے قوم کے جوانوں یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں. اگر تم کسی برے کو برا کہو گے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اگر اس برے نے پلٹ کر آپ کے اچھے کو برا کہہ دیا اس کے ذمہ دار آپ ہیں. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, اشاروں میں بات ہو رہی ہے, اشاروں میں سن لیجئے. مولا اگر میں تلوار چلا دیتا تو سب جانتے ہیں میں آپ کا غلام ہوں. لوگ کہتے علی کے غلام نے علی کی مخالفت کر دی. خوارج کی فہرست سے بچانے کے لیے, یہ خوارج نہیں, یہ اصل میں مقصر ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, ہاں فضائل بھائی علی کے ہو کے علی کے خلاف بول رہے ہیں.
علی کے ہیں مگر علی کے خلاف ہو گئے. بھائی اٹھا کے دیکھیں تاریخ, علی کے سب جانتے کہ علی کون ہے, علی کے فضائل مناقب سب جانتے, لیکن علی کے خلاف بول رہے ہیں. سن لیجئے جو سنانے جا رہا ہوں. 2 دن ہو گئے تھے مالک اشتر جب آئے. مالک اشتر, یہ تو مجھے پتا ہے بھائی, مجھے دیکھو نا یار, یہ تو مجھے پتا ہے کہ تم نے اجازت کہ تلوار کیوں نہیں چلائی. مالک اشتر, میرا سوال یہ نہیں, میرا سوال یہ کہ یہ بتاؤ 2 دن کہاں پر تھے. آخری آدمی جو جوان دیوار سے ٹکا ہوا بیٹھا ہے, جو جہاں سے نوید آبی کو سن رہا ہے, اپنی اپنی جگہ سے سلامی پیش کرے گا سرکار مالک اشتر کو. جواب سنیے. کہا یہ تو مجھے پتا ہے کہ تم نے تلوار میری وجہ سے چھوڑی, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ 2 دن کہاں تھے. مجھے دیکھو, معرفت کے آنسو زمین پہ گرنے لگے. روتے روتے کہا مولا گھر پہ اناج ختم ہو گیا تھا, بیوی بچے بھوکے تھے, 2 دن مزدوری کر کر روٹیاں دے کر آ رہا ہوں. نہیں تم آمادہ ہی نہیں ہو, تم آمادہ ہی نہیں ہو, تم آمادہ ہی نہیں ہو. 2 دن مزدوری کر کر روٹیاں. اب سنیں گے. مولا نے کہا اے مالک اشتر, کیا مجھ سے مانگتے تو کیا میں تمہیں نہیں دیتا. عقیدہ اجازت دے تو بولو یار. کا مولا آپ سے مانگتا تو ضرورت سے زیادہ مل جاتا, لیکن کل کو یہ مورخ لکھ دیتا کہ مالک اشتر کو علی سے فائدہ ہے. اللہ جانے کہاں سے. تقریر تمام. میں ان بزرگوں سے دعائیں چاہوں گا. اگر یہ جملہ آپ سمجھ گئے سرکار, یہی معرفت امام میں جملہ کافی ہوگا آج کی تقریر کو اختتام کی منزلوں تک پہنچانے کے لیے. کہ مولا بھائی پلیز یار, مولا آپ سے مانگتا تو ضرورت سے زیادہ مل جاتا, لیکن کل کو یہ مورخ لکھ دیتا کہ مالک اشتر کو علی سے, مالک اشتر نے علی سے نہ مانگ کر محنت کر کے بتایا ہے کہ علی محنت کرنے والوں کے مولا ہے, مفت خوروں کے مولا نہیں ہے. علی نے محنت, دیکھیں مرحلے کو سمجھیے. مالک اشتر نے علی سے نہ مانگ کر مزدوری کر کے بتایا ہے کہ علی محنت کرنے والوں کے مولا ہیں, مفت خوروں کے مولا نہیں ہے. سروں کو اٹھاؤ اور نوید آبی کو دعا میں یاد رکھنا. مجھے سوچ کے بتاؤ, ہمارا مولا سخی ابن سخی ہے یا نہیں؟ اچھا جو نہیں بولے کیوں نہیں بولے بھائی؟ ہمارا مولا سخی ابن سخی ہے یا نہیں؟ کریم ابن کریم, سلطان بن سلطان ہے نا. تو میرے قوم کے جوانوں, کبھی تم نے سوچا جو علی ٹھوکر مارے تو زمین کا سینہ پھٹ جائے اور دنیا بھر کے ہیرے جواہرات باہر آ جائے, جو علی پتھر کو چھولے سونا بن جائے اور مقداد سے کہے کہ لے جاؤ, وہ مقداد بھی اتنا غیرت دار ہو تھوڑا سا توڑے باقی پھینک دے, اور جب پلٹ کے علی پوچھے کہ لے کے کیوں نہیں جاتے, کل کے کام آئے گا. عارف علی ایسا ہوتا ہے, پلٹ کے جواب دے, کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس علی نہ ہو. یار جوانوں بڑی محنت کرا رہا ہو قسم خدا کی, لیکن میں بھی سرکار اس مرحلے پر آپ کو خاموش نہ بیٹھنے دوں گا. اچھا پھر بتائیے, دیکھیے جتنا پسینہ آپ سب کو مل کے نہیں آ رہا ہوگا, اور امام نے کیا فرمایا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے. یار تم تو کسی کا حق نہیں مارتے نا, جو کسی کا حق کھاتا ہو یہاں تک آ ہی نہیں سکتا, لہذا میری محنت ضائع نہ کرے. پھر بتائیں سب مل کر, ہمارا مولا سخی میں سخی ہے یا نہیں؟
کریم ابن کریم، سلطان ابن سلطان. تو تم نے کبھی سوچا جو پتھر چھولے سونا ہو جائے، ٹھوکر مارے ہیرے جواہرات باہر آ جائیں؟ چلو میرے قوم کے جوانوں، ہم سب مل کے سوال کریں بارگاہ علی میں، اے میرے مولا، ایسے اختیار کے مالک ہو کر آپ مزدوری کر رہے ہو؟ کا نوید آپ بھی، میں مزدوری اپنے لیے نہیں کر رہا، اپنوں کے لیے کر رہا ہوں. کلا بات ہی میری ضائع ہو رہی ہے. میں مزدوری اپنے لیے نہیں کر رہا، اپنوں کے لیے کر رہا ہوں. کا کیا مطلب؟ کا جب کبھی بھی وقت پڑنے پر میرے شیعہ کو مزدوری کرنا پڑ جائے تو گھر سے نظریں چھپا کے نہ نکلے، سینہ چوڑا کر کے. ہائے ہائے، جاؤ قوم کے جوانوں پیغام. آواز سے آواز، لہجے سے لہجہ. آپ سلامت ہیں، آپ سلامت رہیں. جب کبھی بھی وقت پڑنے پر میرے شیعہ کو مزدوری کرنا پڑ جائے، گھر سے نظریں چھپا کے نہ نکلے، سینہ چوڑا کر کے نکلے اور یہ اعلان کرتا ہوا نکلے کہ مزدوری کرنے نہیں جا رہا، سیرت علی پہ عمل کرنے جا رہا. اچھا، اللہ نہ کرے آپ کے ہاں یہاں ایسے 2-4 جوان ہو، ہمارے ہاں ایسے اگر ہو تو ان کی طرف دیکھیے گا نہیں. کیسے؟ 1 لاکھ کی نوکری ان کو ملے گی نہیں، 20,000 کی یہ کریں گے نہیں. پھر کیا کریں گے؟ اگر بدتمیز ہوں گے تو چوراہوں پہ ملیں گے، شریف ہوں گے تو تسبیح لے لیں گے، مسجد میں بیٹھ جائیں گے. یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا رازق ہو، یا رازق ہو، یا رازق ہو، یا رازق ہو. او میرے قوم کے جوان، تجھے ہوا کیا ہے؟ اگر اللہ کو تسبیح پڑھنے سے رزق دینا ہوتا تو 2 ہاتھ نہیں دیتا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کہہ رہا ہے پہلے محنت کرو، محنت کرنے کے بعد دعا مانگو. دعا مانگنا تمہارا کام ہے، رزق میں برکت دینا اللہ کا کام ہے. میں دیکھ رہا ہوں کچھ نوجوان نہیں بول رہے ہیں. 2 جملے کہہ دوں، 2 جملے کہہ دوں. مجھے نہیں پتا بشیر بھائی، مجھے نہیں پتا کل مجمع گھٹے گا یا بڑھے گا، لیکن جملہ صرف کر رہا ہوں. اے میرے قوم کے جوانوں، علی نے مزدوری کر کے تمہیں پیغام دیا ہے کہ جو بھی میرا شیعہ ہوگا وقت پڑنے پر سبزی بیچنا پسند کرے گا، ضمیر بیچنا پسند نہیں کرے گا. کیوں؟ کہ وہ اس لیے کہ آلام و مصائب میں شکایت نہیں کرتے، مولا سے دکھاوے کی محبت نہیں کرتے. جذبات ابو ذر کی قسم، آج بھی ہم لوگ غربت میں عقیدوں کی تجارت نہیں کرتے. تم سمجھو تمہارا مولا تمہیں کیا پیغام دے رہا ہے. یہی سے کہ مجلس شروع ہوگی بعنوان معرفت امام. معاف کرنا قبلہ، آپ کی تائید چاہوں گا جملے پر. میرے قوم کا جی شکریہ، ذرا نوازی. دیکھیں آپ سب کی داد و تحسین ایک طرف، قبلہ کی داد و تحسین ایک طرف. میرے قوم کے جوانوں، تم کیا سمجھو گے علی کے دوست کو؟ دوست تو بہت اوپر کی چیز ہے، پہلے علی کے قدموں کو سمجھ لو. ہاں، اتنی جلدی دوست سمجھ میں نہیں آئیں گے. علی کے دوست پر غریب یتیم بیواؤں کا بوجھ ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، دوست بہت اوپر کی چیز ہے. کل سے دکھاؤں گا معرفت امام کہ علی کے قدموں سے بات شروع ہوگی. ضروری ہے اس وقت میں، اور حقیقت ہے حسینی دالان میں سارے حسینی بیٹھے ہیں. یہ 2023 1445 ہجری میں میرے قوم کے جوانوں احسان ہے امام حسین کا کہ تم سب حسینی ہو. پتہ نہیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں. یہ احسان ہے امام حسین کا. آپ بھی حسینی، آپ بھی میں بھی، یہ احسان ہے. لیکن اگر حسینی ہونے کے لیے قانون کی دیوار بنا دینا
تو 72 کے علاوہ 73واں حسینی نہیں ہو سکتا. تم کیا سمجھو کہ حسین نے اپنے کرم کی دنیا کو کتنا پھیلا رکھا ہے؟ نہیں ہے کائنات میں کوئی حسین جیسا کریم. اب بتاؤں گا باعنوان معرفت امام کہ حسین کا کرم کتنا ہے. کم سے کم حسین کا کرم اتنا تو ہے نا کہ جن کی کوئی پہچان نہیں تھی حسین نے ان کو آزادار بنا دیا. ہاں تمہیں آزادار بنا دیا. جو کہہ رہا ہوں نا میں، میری مجلس، میری انجمن، میری امام بارگاہ، میرا خطیب، میرا ذاکر، نہیں، اصل میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ حسین کی مجلس، حسین کا ذاکر، حسین کی انجمن، حسین کا ماتمی، عباس کا علم. جو تم میں کر رہے ہو، مجھے یہ بتاؤ اگر تم سے آزاداری کو چھین لیا جائے تم ہو کون؟ اس کا علم، اس کا جلوس، اس کی انجمن، اس کا علم، اس کا جلوس، اس کی انجمن. کیا کیا سیاست نہ ہوئی فرش اعضا کے ساتھ. بس ختم کر رہا ہوں، لیکن میرے قوم کے جوانوں یاد رکھنا، آج ہماری آزاداری کو انجمن سازی کی ضرورت ہے، انجمن بازی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں آج انجمن سازی ہونا چاہیے. 10 سیکنڈ دے تو جملہ کہہ دو، صرف 10 سیکنڈ. آج مسئلہ یہ ہے، آج ہمارے قوم کے جوانوں کو پتہ ہی نہیں کہ مقصد انجمن ہے کیا. ہمارے بزرگ علماء نے، ہمارے قوم کے بزرگوں نے انجمن کو کیوں بنایا تھا؟ ہمارے بزرگوں کا انجمن بنانے کا مقصد بھیڑ اکٹھا کر کے تماشا کرنا نہیں تھا، بلکہ ہمارے بزرگوں کا انجمن بنانے کا بس ایک مقصد تھا. وہ مقصد یہ تھا کہ سلسلہ عزاداری منقطع نہ ہونے پائے. کیا مطلب کہ یہ گروہ یہ ماتم کرتا کرتا تھک جائے، یہ تھکے وہ آگے اس کی جگہ لے لے. یہ تھا انجمن کا مقصد. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے 2 پڑھے، ہم 4 پڑھیں گے. انہوں نے 4 پڑھے، ہم نہیں. بابا نہیں، آزاداری رسم نہیں ہے، مشن ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور دنیا نے رسموں کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، مشن ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ آزاداری کار خدا ہے. ارے کوئی تو ہوگا لفظ کا قدردان. آزاداری بشر کے بس کی بات ہی نہیں میرے بھائی. آزاداری کار خدا ہے. تم سوچ رہے ہو تم کرو گے آزاداری تو ہوگی؟ نہیں. ہم نہیں تھے تب بھی آزاداری ہو رہی ہے، ہم نہیں رہیں گے تب بھی آزاداری ہو رہی ہے. کیوں؟ کہا وہ اس لیے کہ جو بنانے والے کو بچا لے اسے حسین کہتے ہیں. ہمارے دل میں جو حیدر کی ولا باقی ہے، ہمارے دل میں جو حیدر کی ولا باقی ہے، اس سے ظاہر ہے کہ توفیق خدا باقی ہے. اور جو یہ احسان ہے، احسان یہ زہرا تیرا، اور یہ احسان ہے، احسان یہ زہرا تیرا. آج ہر ملک میں سرور کی عطا باقی ہے. بس میرے عزیزو میں نے ختم کر دیا. اگر ہوتی رہیں گی یہ باتیں، اگر دوران تقریر کچھ باتیں گرا گزرے تو معاف فرمائیے گا، چونکہ معاف کریے گا قبلہ میں یہ سوچ کے مجلس نہیں پڑھتا کہ دوبارہ بلواؤ یا نہ بلواؤ. ہاں یہ لوگ مجھے جانتے ہیں، سال بھر ٹائم نہیں میرے پاس، میں کیسے وقت نکال کر آپ کی نوکری کے لیے آیا ہوں. کیونکہ آپ بہت امپورٹنٹ ہو میرے لیے، اتنے امپورٹنٹ ہو کہ میں آپ سب کا نوکر ہوں. آپ کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں، آپ کے پیروں کی دھول میری آنکھوں کا سرما ہے. ہاں بہت بہت قیمتی ہو تم میرے لیے. لہٰذا اگر اس نوکر کی نوکری کو تم نے قبول کیا تو مادر حسین بھی قبول فرما لے گی. ہاں میں پھر کہہ رہا ہوں صحت اور سلامتی کے لیے بلند تر سلام. جائیے. حقیقت یہ کہ اسلام بچ گیا، اسلام بچ گیا، لیکن اگر نہیں بچا تو زینب کا بھیا نہیں بچا.
رونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ میں اپنے آپ کو دنیا خطابت کا سب سے چھوٹا نوکر مانتا ہوں۔ نوجوانوں ایک بات کہوں، مانو گے میری بات؟ مانو گے نا؟ تم سے میری گزارش ہے کہ اگر تمہاری بہنیں تم سے ناراض ہو تو ان کو منا لو۔ ہاں، ان بہنوں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، یہ بہنیں سب برداشت کر لیتی ہیں، بھائی کا شکوہ برداشت ہے مگر ان سے بھائی کا غم برداشت نہیں ہوتا۔ بہت کمزور دل ہے ان بہنوں کا، یہ زبان کی سخت ہوتی ہیں، دل کی بہت نازک ہوتی ہیں۔ میں بتاؤں ایک بہن کے لیے بھائی کتنی اہمیتوں کا حامل ہوتا ہے۔ اس مجمع میں 99% وہ نوجوان ہوں گے، کسی کی ایک بہن ہوگی، کسی کی 2 بہن ہوگی۔ تو سوچو جب ہم گناہ گاروں کی بہنوں کو ہم بھائیوں سے اتنی تقویت ہوتی ہے تو جس بہن کے 18 بھائی ہوں، آواز گریہ بلند ہو گئی۔ ہاں، آپ روتے بھی خوب ہیں، آپ روتے بھی خوب ہیں، جزاک اللہ، آپ روتے بھی خوب ہیں۔ میں بتاؤں کتنی محبت ہوتی ہے۔ جب کربلا میں ملعون ابن ملعون اشعث ابن قیس کا لشکر آیا، اشعث ابن قیس کا لشکر آیا تو کربلا کی زمین ہلنے لگی، اور جب کربلا کی زمین ہلی تو ایک بہن کا دل بھی گھبرانے لگا، اور گھبراتے گھبراتے بہن نے بھائی سے کہا بھیا وہاں لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، کیا کوئی ایسا نہیں جو ہماری مدد کے لیے آ جائے؟ پلٹ کے غریب بھائی نے پردیسی بہن سے کہا بہن بلاؤں تو کس کو بلاؤں؟ تم نے نانا کا زمانہ نہیں دیکھا، اماں گھر میں بیٹھی رہی، کوئی پرسہ دینے نہیں آیا۔ بہن بلاؤں تو کس کو بلاؤں؟ بابا کا حق چھینا گیا، بلاؤں تو کس کو بلاؤں؟ اماں کی پسلیاں توڑی گئی، بلاؤں تو کس کو بلاؤں؟ اور بہن تم کو یاد ہوگا نا جب بھیا حسن کا جنازہ لوٹ کے آیا تو آپ ہی نے کہا تھا بھیا میں نے تو سفید کفن دیا تھا، یہ لال کیسے ہو؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ سنو گے؟ تو بہن نے گھبرا کے جملہ کہا بھیا میں ایک ایسے کو جانتی ہوں، اگر بلاؤ گے تو منع نہیں کرے گا۔ بہن کس کو بلاؤں؟ کا بھیا حبیب کو بلا لو۔ اللہ 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 اللہ، رونے والوں جو کربلا زیارت کر کے آ چکے ہیں انہیں پتا ہوگا آج بھی یہ خط حبیب کی زری میں لکھا ہوا ہے۔ حسین نے خط لکھا، کیا لکھا؟ اے رجل فقیہ، اے میرے بچپن کے دوست، اے حبیب ابن مظاہر، میں کربلا میں گھر گیا ہوں، اگر کربلا آ سکتے ہو تو آ جاؤ۔ اللہ اللہ، رونے والوں کلیجہ پھٹتا ہے۔ حسین نے آخر میں ایک جملہ لکھا، حبیب آنے میں دیر نہ کرنا، وہ اس لیے کہ میں اکیلا نہیں آیا، زہرا کی بیٹیاں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سنیے، دن ماتم کے ہیں، دن ماتم کے ہیں، دن رونے کے ہیں۔ جزاک اللہ۔ خط لکھا گیا، جس کا دل کمزور ہے اٹھ کے جا سکتا ہے، لیکن دعا مانگو میں پڑھتا پڑھتا مر جاؤں، میں خوشا نصیب، تم روتے روتے مر جاؤ، تم خوشا نصیب۔ خط لکھا گیا، قاصد خط لے کے چلا۔ اب قاصد اس وقت پہنچا جب جناب حبیب دسترخوان پہ بیٹھے تھے۔ جیسے ہی حبیب نے پہلا لقمہ کھایا، لقمہ حلق گیر ہوا، لقمہ حلق میں پھنسا۔ حبیب نے زوجہ سے کہا لگتا ہے کوئی بھوکا یاد کر رہا ہے۔ اللہ، زوجہ نے پانی کا کوزہ اٹھا کے دیا، کوزہ چھوٹ کے زمین پہ گرا۔ حبیب کہتا ہے میں سمجھ گیا یاد کرنے والا صرف بھوکا نہیں ہے، پیاسا بھی ہے۔ ہائے غریب، بس 2 سے 2.5 منٹ تقریر تمام، مجلس تمام ہو گئی۔ ڈک الباب ہوا، دروازہ کھلا، کا کون؟ کا قاصد حسین۔
خط کو لیا، خط کو پڑھا، زوجہ کے پاس آئے، اے میری قوم کی پردہ دار ماں اور بہنوں، تمہیں ہمارا سلام، اگر تم نہ ہوتی عزاداری نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ حبیب نے زوجہ سے کہا حسین بلا رہے ہیں، نرگہ آدھا میں کربلا میں گر گئے ہیں، سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں، جاؤں یا نہ جاؤں۔ اللہ اللہ رونے والوں، قیامت ہو گئی۔ حبیب کی زوجہ نے چوڑیوں کو اتارا، سینے پہ پھینک کے مارا، حبیب زہرا کا بیٹا بلا رہا ہے۔ مصائب تمام ہو گئے۔ جس کے باپ بیمار ہے دعائیں مانگے، جن کی مائیں بیمار ہے دعائیں مانگے، قیامت کے مصائب آ گئے۔ صاحب دمت الثاقبہ لکھتے ہیں کہ نماز کی صفیں لگی، سارے مصائب میں نے چھوڑ دیے، نماز کی صفیں لگی، کسی ملعون نے کہا اے نبی کے نواز سے تیری نماز قبول نہیں ہونے والی۔ صاحب دمت الثاقبہ لکھتے ہیں حبیب صف سے نکلے، خدمت حسین میں آئے، ایک جملہ کا مولا تیری نماز پہ غلام قربان، اور یہ کہہ کے حملہ کیا ملعونو تمہاری نماز تو قبول ہو جائے، نبی کے نواسے کی نماز قبول نہ ہو۔ اللہ اللہ رونے والوں، لو حسینی دالان 1445 ہجری پہل یہ سفر کی عشرے کی پہلی مجلس کا آخری جملہ، مجلس تمام ہو گئی۔ صاحب دمت الثاقبہ لکھتے ہیں حبیب شہید ہو گئے، 13 محرم آئی، اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ میں پہنچا۔ پہنچنے کی شان یہ ہے، بے کجاوہ اونٹوں پر، بے ردا سیدانیاں، ہاتھ پسے گردن بندے ہے۔ اللہ 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 اللہ، ہاتھ پسے گردن بندے ہے، مجمع غفیر ہے۔ اچھا مجھے انصاف سے بتاؤ، ابھی میں ایئرپورٹ سے یہاں تک آیا، قریب مجھے آنے میں 2 گھنٹے لگ گئے، میں سمجھ گیا تمہارے ڈھاکہ کے بازاروں میں بھیڑ بہت ہوتی ہوگی۔ انصاف سے بتاؤ، جب تم اپنی ماں بہن بیٹی کو لے کے بازار جاتے ہو اور جب بھیڑ ہو کتنا خیال کرتے ہو کسی کا ہاتھ نہ لگنے پائے، کوئی قریب سے نہ گزرنے پائے۔ اللہ 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 رونے والوں، جب تم اتنے غیرت دار ہو تو سید سجاد ماتم، حیا نہیں حیا نہیں۔ آخری جملہ صاحب دمت الثاقبہ لکھتے ہیں نوک نیزہ پر شہداء کے سر، آخری جملہ جنہیں رونا نہ ہے سروں کو جھکا لینا، جن کے ماں باپ بیمار ہے دعائیں مانگے۔ آخری جملہ مجمع غفیر تھا۔ صاحب دمت الثاقبہ لکھتے ہیں اسی مجمع غفیر میں، اسی بھیڑ میں حبیب کا بیٹا بھی کھڑا ہوا تھا۔ جزاک اللہ۔ حبیب کا بیٹا، مجھے دیکھو، حبیب کا بیٹا ایک ایک سر کو دیکھتا جاتا ہے۔ آخری 30 سیکنڈ مجلس تمام ہو گئی، اب تم رو نہ رو، جن کو رونا ہے وہ تو فرش عزا پہ آ گئے نا۔ تقریر مجلس تمام، آخری جملہ، حبیب کا بیٹا ایک ایک سر کو دیکھتا جاتا ہے۔ دیکھتے 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 حبیب کے بیٹے نے اپنے باپ کے سر کو پہچانا۔ صاحب دمت الثاقبہ لکھتے ہیں حبیب کا بیٹا گھر پہ آیا، تلوار نکالی، دوستوں کو بلایا، مل کے حملہ کیا، اور جس نیزے پر حبیب کا سر تھا اس نیزے کو چھینا۔ مجھے دیکھو، نیزے کو چھینا، نیزے سے حبیب کا سر الگ کیا، الگ کرنے کے بعد خون کو صاف کیا، اور ایک جملہ کہا، ایک جملہ کہا، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو، ماتم، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو، اس کے باپ کا سر نوکے نیزہ پہ نہیں ہوتا۔ عجب نہیں، سید سجاد نے جیسے یہ جملہ سنا ایک چیخ نکل گئی، اے بابا مجھے معاف کر دو، میں کیا کروں، میں اکیلا نہیں، سید زادیہ، میری مائیں، میری بہنیں بے ردا۔